نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں نال رہن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں دے شر تو بچائے، سچا حسینی بنائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے، غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رکھو نسل مذہب ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سادہ طرح موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں حضرت ایک بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گجر شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کراں گے۔ سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی اپنے سچے حسینی عاشقاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں دا دوستاں انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی اور میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے کشتیاں پھونکے ناقابل واپسی ارادے نال میری طرف آئے، سچی توبہ کیتی، پھر میرے سچے دوست صحیح عقیدہ سچے علماء مشاغل خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے باطن سارو پرواز کردے ہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے میں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا بخشی، یہ میرے سچے دوست ہیں جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کس طرح دا کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسراری اولیاء لکھ دے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گجر شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دی دولت نعمت اور سعادت میسر آئی میں نے، اور دیگر علماء مشایخ و درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی تھے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ توکل وہ سی جڑا میرے پیر مرشد حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عنہ حاصل سی۔ میں کدے بھی نہیں دیکھیا کہ آپ نے کدے کسی قسم دی کسی کو فتوی قبول کیتی ہوئے یا کسی کو کوئی توقع رکھی ہوئے، جدوں بھی خادم آ کے لنگر دے بارے عرض کردا ہے کہ حضور لنگر ختم ہو گیا مزید لنگر دی ضرورت ہے، تے آپ اپنے مسلے تھلیوں اشرفیاں کٹ کے انہوں دندے کہ صبح تو شام تک دا خرچہ ہے جو لنگر لے آؤ، اور کوئی مسافر اگر خان کاج آ جاندہ ہے تے آپ انہوں خالی نہ موڑ دے، کچھ نہ کچھ ضرور انہوں دندے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اہل توکل دے ہوتے حقائق ہے، حقائق دے وچ ادھا دا وقت بھی آندا کہ اگر اس وقت انہوں آگے سڑتا جائے انہوں نے مطلق خبر نہیں ہوندی، یعنی ذات مولا جنہیں محبوب مست ہوندے نے۔ پھر فرمایا کہ ایک باری حضرت خواجہ حبیب ملک شام دے اندر سفر کر رہے سے کہ عالم توکل دے وچ جس منزل تے پہنچے آبادی تو دور ویرانے اندر آپ نے رات بسر کیتی، عالم غیب تو آپ نے کھانا پہنچ گیا، جب دن ہوندا پھر روانہ ہو جاندے اور شام پہنچے تو اتھے ایک بزرگ نے دیکھیا کہ
کہ جڑا ہر ویلے یاد الہی 'ਚ لگے رہندے سکے، دن نوں روزہ رکھدے، رات اللہ دی یاد اور عبادت 'ਚ جاگدے ہوئے گزاردے۔ اندر جا کے انہوں سلام کیتا، انہاں آکھیا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ تے خیال ہے کہ بزرگ جنگل 'ਚ رہندے کداں کھاندے آ؟ جویں خیال آیا انہاں آکھیا کہ اے خواجہ تقریباً 70 سال ہو گئے مینوں اس غار 'ਚ تے عالم غیب تو مینوں روزی ملدی رہندی ہے، اج رات تو میرا مہمان رہ تاکہ مینوں تیرے توکل دے میرے توکل دے بارے تینوں معلوم ہو جائے۔ جو شام دا ٹائم ہویا، نماز پڑھی اس بزرگ دے نال، تے انہاں وچ ایک شیر دے اُتے ایک شخص بیٹھا ہویا دسترخوان اور سامان کھان پین دا لے کے آپ دی خدمت 'ਚ حاضر ہویا۔ آپ دی خدمت 'ਚ حاضر ہو کے رکھ کے ادب نال پیچھے ہو کھلو گیا۔ جدوں بزرگ نماز تو فارغ ہوئے، ہور بھی کئی درویش آ گئے، اسی سارے مل کے کھانا کھادا۔ انہاں بزرگاں زمین تے ہاتھ ماریا تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، سب نے پانی پیتا۔ تو بزرگ نے آکھیا کہ اللہ والیا دیکھ لا، اداں اللہ پاک رزق پہنچاوندا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک 'چ فرمایا کہ جڑا شخص عالم توکل 'ਚ اللہ سونے تے بھروسہ کردا، انہوں عالم غیب تو رزق اداں ہی پہنچدا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک 'چ فرمایا کہ درویش قاضی ابو یوسف دی روایت دے مطابق کلا جڑی ہے دسارا دو قسم دی، ایک لاتی ہے ایک ناشرا۔ لاتی وہ نال سر دے نال بیٹھی ہوندی ہے تے ناشرا وہ جڑی سر تو اٹھی ہوندی ہے۔ پہلی قسم دی کلا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنی ہے تے دوسری سیاہ ہوندی ہے جڑی بعض مشائخ سر تے رکھ دے آ۔ اور انہوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کٹ اپنے سر تے رکھیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک باری قاضی ابو یوسف یاراں دے نال حدیث دا سبق پڑھ رہے سکے اور صوفیانہ کلا دستار سر تے رکھی ہوئی سی، لیکن وہ سفید نہیں سی۔ انہیں ایک شخص آ کہنے لگا قاضی صاحب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کلا پائی ہے یا سیاہ؟ قاضی صاحب نے فرمایا کہ سفید۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ لاتیا پہنی ہے یا ناشرا؟ فرمایا لاتیا جڑی سر دے نال بیٹھی ہوئے۔ سال نے آکھیا کہ تساں پھر سیاہ اور ناشرا سر تے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سورج حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دو سنتاں دی مخالفت ہو گئی تے تسی ایڈے بڑے امام ہو اور حدیث دا درس دے رہے ہو۔ قاضی صاحب سوچ کے کہنے لگے کہ یہ دو گلاں جڑیاں میں نے کیتیاں دو حال تو خالی نہیں، یا تو اللہ کی طرفوں تو کیتیاں یا مینوں دکھ دین واسطے کیتیاں۔ انہوں نے آکھیا نہیں جناب میں حق دی خاطر کیتیاں نے تاکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل ہوئے۔ تسی دین دے امام ہو تے تانوں خلاف سنت کم زیب نہیں دندا۔ پھر آپ نے زبان مبارک 'چ فرمایا کہ ایک درویش اے درویش کلا دی دستار دی اصل اللہ سونے کولوں آ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت تو 4 دستاراں لیا کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت 'چ پیش کیتیاں اللہ کی طرفوں، اور عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دا ارشاد ہے کہ انہاں دستاراں اپنے سر تے رکھو اور پھر جنوں مناسب سمجھے تے دیو اور اپنا خلیفہ بناؤ۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود سر تے رکھی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نو ایک گوشہ کلا جڑی عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جڑا اس قابل ہوئے انہوں کلا انہوں دے دیو۔ پھر 2 گوشہ کلا اپنے سر تے رکھی، پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنایت کرتی اور یہ آکھیا کہ جڑا دا قابل آہل ہوئے یہ کلا انہوں دے دیو۔ پھر 6 گوشہ کلا اپنے سر تے رکھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنایت کر کے فرمایا کہ جنہوں قابل سمجھو انہوں دے دیو۔ پھر 4 گوشہ کلا اپنے سر تے رکھی تے پھر وہ مولا علی مشکل کشا کر مولا وجل کریم نو دے سر مبارک تے رکھ کے فرمایا کہ اے علی یہ کلا یہ صوفیانہ کلا جنہوں اگے تسی مناسب سمجھو تے عنایت کرے ہو۔ اور مینوں اللہ سن دا فرمان ہے کہ 4 گوشہ ٹوپی جڑی ہے یہ دستار جڑی ہے حضرت علی نے دینی ہے تے سو میں تینوں دیتی۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیمات دا خلاصہ ہے
کہ جڑی ایک گوشہ، دو گوشہ، تین گوشہ، چار گوشہ کلام ہے، سب اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طرفوں آپ نے سفید دستار بھی پائی ہے، سیاہ دستار بھی پائی ہے۔ تو سانو چاہیے اللہ سونے دے بھروسہ رکھیے اور اللہ دے غیر دا سوالی کدے بھی نہ ہوئی ہے۔ اللہ دے بھروسہ کرنے والے نے اللہ سونا جتھے کتے بھی ہے وہ دا رزق ضرور پہنچاؤندا ہے، اور سچے اللہ والے جڑے ہیں ہمیشہ اللہ سونے دے بھروسہ رکھتے ہیں اور قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے، بہتر رخصاں تعویلاں تو بچتے ہیں۔ یہی وہ سچے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانو بھی چاہیے اگر اللہ سونے دے دوستاں سب شامل ہونا چاہتے ہیں تو سچے حسینی عاشق مولا بننا چاہتے تو سانو چاہیے ماسوا اللہ دے تمام شیطانی پروگراموں چوں نکلیے، سچی توبہ کریے، قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور اللہ سونے دے سچے دوست حسینی عشاقان مولا، سچے علماء مشائخ، صحیح العقیدہ، زندہ دل مردہ نفس، انہوں دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں دی روح دے مطابق عمل کریے، انہوں کو نورانی توجہات لئیے، کیونکہ اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے نہ ہوتے، اللہ پاک دی ہر ویلے افعالی صفاتی ذاتی انواروں تے جلیات برسدے رہندے نے۔ پھر اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر لکا کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کریے، انسٹال کر لیے تاکہ نور توحید ساڑھے ہر لہر چ رس بچ جائے، ساڑھے جسم دی ہر خلیے دی ہر ایٹم دی ہر لہر چ رس بچ جائے تاکہ ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال کانٹیکٹ دی کوشش کردی رہندی ہے۔ تو سانو چاہیے اپنے اندر نورانی کریے، اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مسرور ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب ولایت کریے، کیونکہ نبوت ابوا بند ہو چکیا، ولایت دا کھلا ہے۔ جب اندر نورانی ہوگا باطن دا بوا کھلے گا، روح باطن سیر و پرواز کردے ہیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی، جی دے بارے رب سونے قرآن کریم جی فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک جی رب سونے فرمایا اللہ ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے رب سونے جنہوں نے عشق کر دینا، ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، زمانہ یا بے حجابی کام دیدار ہوگا، سکوت پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا ہے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، سڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔